کیا وجہ ہے کہ بھارت اپنی جو آج ترقی کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف کنٹینیوڈ پولیٹیکل وہ جو اسٹیبلٹی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور ہم آج بھی نہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن اچھی شکل میں ہے، نہ ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ہم دونوں ملک ایک جیسے لوگ علیحدہ علیحدہ کیسے چل پڑے؟ بہت بڑا سوال ہے، اور میں آج کے حالات سے بھی اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے۔ نہیں دیکھیں جی، ایک تو چیز جو ہے وہ اٹ سیلف بالکل کلیئر ہے کہ وہ آزادی کے فوراً بعد بھارت نے ایک نظام جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا، ایک جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے اوپر پھر پوری قوت کے ساتھ جو ہے پوری دیانتداری کے ساتھ انہوں نے عمل کیا، جو کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا کے سب سے پہلے اس کو ایک قانونی درجہ دیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نظام کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس طریقے سے فنکشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے باقاعدہ اس پہ پہرا دیا۔ وہاں کے جو پالیٹیشنز ہیں یا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی جو قوت کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی میں کوئی انفلوئنس ایکسرسائز کرتی ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو راستہ بھارت نے اس وقت اختیار کیا تھا 1947 میں، وہ بہت مشکل تھا۔ اس میں سوال صرف یہ نہیں تھا کہ بھارت میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوگی، اس میں ساتھ جو ہے وہ سوال یہ بھی تھا کہ بھارت میں جو ہے وہ سوشلزم ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ لفظ سوشلزم جو ہے نا وہ پاکستان میں ایک ڈراؤنا قسم کا لفظ ہے جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہی سوشلزم جو ہے وہ بھارت نے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا، جو سوشلسٹ ریپبلک آف انڈیا کا جو انہوں نے تصور دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کا سوشلزم انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ ایک ڈیموکریٹک سوشلزم تھا، جو پنڈت نہرو اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ قیادت کے اندر۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈبل ٹاسک تھا مشکلات کے حوالے سے بھارت کے لیے، لیکن انہوں نے دونوں پہ عمل کیا۔ دونوں پہ عمل اس طرح کیا کہ بھارت میں آپ یہ دیکھیں کہ جو زرعی اصلاحات ہوئی اور جو جاگیرداری ختم ہوئی، یہ جو ریاستیں ختم ہوئی، یہ جو لینڈ ریفارمز ہوئے، یہ بغیر سوشلزم کے ممکن ہی نہیں تھے۔ نہ ہی دنیا کے کسی ملک میں بغیر سوشلزم کے اس طرح کی جو ہے وہ ایگریکلچر جو ریفارمز آپ جس کو ایگریرین کہتے ہیں وہ پاسبل ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا ایک مصیبت جو ہے اس سے بھارت نے آزاد ہوتے ہی جو ہے وہ جان چھوڑا لی، جس کو آپ فیوڈلزم کہتے ہیں، جو کہ پورے بر صغیر میں بہت برے طریقے سے پریویل کرتا تھا، اور جن بھارتی علاقوں میں تو اور زیادہ، چونکہ وہاں تو تقریباً 500 تو اسٹیٹس تھی، اور ظاہر ہے جن لوگوں کی اسٹیٹس تھی ان میں سے آدھے سے زیادہ کی تو وہ ان کی ذاتی جاگیریں تھیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی نظام ہوتا پاکستان میں کہ یہاں پہ 100 اسٹیٹ ہوتی اور ان کی اپنی جاگیریں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ یہاں پہ 3 اسٹیٹس تھی اور وہ بھی کوئی جاگیردارانہ اسٹیٹس نہیں تھی۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان ایک فار ایور اور آج تک جاگیرداری کے چنگل میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایک طاقت کا منبع جو ہے اس کو انہوں نے پہلے جھٹکے میں توڑا کہ جی اس ملک میں جو ہے وہ جاگیرداری نہیں ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طبقے کو مراعات نہیں دی جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ایک جاگیردار کا ووٹ اور ایک عام آدمی کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا۔ آگے چل کے تبدیلیاں آئی، ظاہر ہے 90s کے بعد جب دنیا میں جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ماحول کریٹ ہوا، اس میں بھی ہندوستان کے اندر اوپننس کا ایک تصور شروع ہوا، منموہن سنگھ کی قیادت میں جو انہوں نے ریفارمز کی، اور جو کچھ انہوں نے ریاستی اجارہ یا سوشلسٹ نظریات کے مطابق بہت ساری چیزیں جو انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے چینج کر کے تو ایک کمپلیٹ مارکیٹ اکانومی کی شکل اختیار کی، جو آج بھارت آپ کو نظر آ رہا ہے۔
تو یہ بنیادی طور پہ بھارت کا ایک سمجھ لیں کہ سفر تھا جو پارلیمنٹ سے شروع ہوتا ہے، پارلیمنٹ پہ ختم ہوتا ہے، اور تمام ڈیسیجن، قانون سازی، اس پہ غور و خوض، ہر چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا۔ کوئی خفیہ ڈیسیجن نہیں ہوا، کوئی بیک ڈور قسم کے جو ہے معاملات نہیں ہوئے۔ اس کی نسبت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بنتے ہی ایک پراسرار قسم کا ماحول یہاں پہ کریٹ کر دیا گیا، اور پہلے جو ہے وہ قائد اعظم کو ایک گریٹر دین لائف ایک کیریکٹر بنا کے پیش کیا گیا انٹل اگست 1947، اور جو ہی پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ ہوا کیا۔ مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے جو 8-10 مہینے گزارے ہیں، اس میں سے کون سا ایسا ڈیسیجن ہے جو قائد اعظم نے کیا جس کا تعلق پالیسی کے ساتھ ہو، یا اس ملک کی معیشیت کے ساتھ ہو، یا ملک کے اندر ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس یا کسی بھی طریقے سے کوئی سوشل جسٹس کے بارے میں کوئی بیان، کوئی حکم نامہ، کوئی پالیسی، کوئی چیز نہیں؟ جس کا مطلب کیا ہے کہ آخر کیا کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے بعد ایز اے گورنر جنرل؟ ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کی صحت خراب تھی، زیادہ تر وہ انڈر ٹریٹمنٹ تھے یا آرام کرتے تھے، لیکن بطور گورنر جنرل جو وقت انہوں نے گزارا اس میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک چیز یہ ہے، اب یہ بات نہیں کہ یہ ان پہ تنقید ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی جھٹکے میں جو ہے وہ بے اثر کر دیا گیا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد جن لوگوں نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تحریک پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز یا اس طرح جو پولیٹیکل کارڈر ہے اس کے ساتھ۔ بیوروکریسی نے جو ہے، جو سول بیوروکریسی تھی، اس نے ملیٹری بیوروکریسی کے ساتھ مل کے تو اپنے طور پہ بیٹھ کے طے کر لیا کہ یہ ملک ہم ہی چلا سکتے ہیں اور کوئی نہیں چلا سکتا، وچ انکلوڈز قائد اعظم، جس کا ثبوت جو ہے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا، بارہا ڈسکس کیا کہ خود قائد اعظم کے اپنے بیانات پہ پابندی لگ گئی۔ تو جب آپ جو ہے وہ خود قائد اعظم کے اپنے بیانات پہ پابندی لگاتے ہیں، پریس ان چین ایک بک ہے، اس میں اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ قائد اعظم کے بیان کو کس طریقے سے جو ہے وہ روکا گیا، اور ڈان اخبار میں روکا گیا جو ان کا اپنا اخبار تھا۔ جس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو بیوروکریٹ تھے جو بعد میں صدر بنے یا نائب صدر بنے یا جو بھی عہدے لیے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ درست وہی ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن، کوئی دنیا میں کہیں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے اس سے زیادہ عرصہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں جو کہ ایک بنیادی طور پہ اوور ویلمنگ مسلم میجارٹی والا ملک جس میں کوئی اتنی پیچیدگیاں بھی نہیں تھی، اس میں تو ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز کہ آپ کو کہیں کہیں سال چاہیے۔ لیکن کانسٹیٹیوشن کیوں ایک چیلنجنگ چیز ہوتی ہے کہ اسی میں آپ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اس ملک پہ حکومت کون کرے گا اور کیسے کرے گا، جو کہ آپ طے کرنا اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ جن لوگوں کا ملک پہ قبضہ ہو چکا تھا وہ تو ظاہر ہے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو اس کو بنا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے بغیر گزارا چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس میں صرف 9 آدمی شامل تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن یا طویل بحث و مباحثے کے بعد جی 8-10 سال کی محنت شائقہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اس میں صرف آخر میں 1956 میں انہوں نے 6-7 آدمی بٹھائے جنہوں نے بیٹھ کے تو لکھ کے تو دنیا کے جو ہے 150 کانسٹیٹیوشن سامنے پڑا ہوا تھا سیمپل کے طور پہ، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈال دیا، اور اس کو بھی جیسے کہ آپ نے کہا 2 سال بعد ایوب خان نے اٹھا کے پھینک دیا 1958 کا جو مارشل لا ہے اس کی نظر ہو کے، تو اس کے بعد جو چلتا رہا وہ ہو رہا۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک ہوتی ہے ڈائریکشن کسی بھی ملک کی جس کو اس کی لیڈرشپ طے کرتی ہے، اور پھر اس ڈائریکشن کو آپ باقاعدہ لیگلائز کرتے ہیں تھرو ڈاکومنٹیشن، تاکہ آپ کے درمیان کوئی اختلاف رائے ہو، کوئی ابہام آ جائے تو آپ اس ڈاکومنٹ کی روشنی میں اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں۔